معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی ہولناک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک ماں جبین دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن و جمال کا ایک مرقع تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کے رہنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی۔ ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اسے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا، وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک ماء کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ اس کے تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے مجھ سے میری ہستی کا سارا ضبط و شکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسا غارت گر حسن میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ صبر سے کام لیجئے، شاہی اقتدار کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں توڑ کر لا سکتے ہیں، یہ ماء کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین و شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال کی ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسی بادشاہ کو یہ اطلاع دی، خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے فوراً وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں ایک شاہی دستہ بوڑھے کے مکان پر پہنچا اور اسے طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے انداز میں دریافت کیا، دروازہ پر بلا کر کسی نے آپ سے کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں؟ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، شاہی کرندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، کوئی بلا تو نہیں نازل ہونے والی؟ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا عزوجل اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے۔ بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ قرین مسلط یہی ہے کہ آپ خدا عزوجل کا نام لے کر تشریف لے جائیے، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور وہ صورتحال افسوسناک اور ہتک امیز ہوگی۔ کرندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشستگاہ کے قریب ایک مکلف اور زرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی، بغیر کسی وجہ ظاہری کے۔ یہ کرام و خسروانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ بے تیبیب
آپ بے طیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے یہ جواب دیا، جہاں پناہ کے آسان سے ہماری گردن ہمیشہ کام رہے گی کہ ان کی چشم التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک زرعی موقع مرحمت فرمایا، لیکن اس زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کے مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت و غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، عزت وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم صحرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنی بھتیجوں کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بوڑھے چچا کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتی دروازہ کھول دیا، بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کروفر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے چچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلدی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئیں۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شگفتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ نسیم عیش کی موجوں سے کھلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھہنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرح عشق و ووار رفتگی کی دھکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی سی رہنے لگی، وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل کا شاق گزرتا تھا۔ اب کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی کنیز کی کہانی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے، اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار و پارسا عورت تھی۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز و گداز سے اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا۔ خدا عز و جل کی غیبی کار سازی پر اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن خون خوار عفریتوں کا یہ طلسم ٹوٹ کر رہے گا۔ محل کے خوفناک
हालात मालूम करके कभी कभी उसका खून जोश इंतकाम से उबलने लगता। एक दिन बादशाह सैर शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। सारा महल खाली था। एक कनीज़ जो इस खुफिया मकाम से वाकिफ़ थी जहाँ रानियों को कैद रखा जाता था, रात की तन्हाई में मलका के पास आई और राजदराना लहजे में कहा, आपकी इबादत व रियाजत और खुदा परस्त के तकद्दस ने मैं आपका गर्विदा बना लिया है। आपकी ज़ात सारे महल की मर्जा अकीदत बनती जा रही है। आज पहली बार ये राज आप पर मनकशफ कर रही हूँ कि बादशाह के इत्माद के नतीजे में सिर्फ तनहा मुझको ये मनसब अता किया गया है कि ज़ंदान से रब्ता रखती हूँ जहाँ आपकी तरह रानियाँ कैद हैं। वो एक लड़की आपसे बहुत करीबी तल्लक रखती है। आपका नामो निशान मालूम करके वो चौंक गई और बेतहाशा फूट फूट कर रोने लगी। आपकी मुलाकात के लिए वो इंतहाई बेचैन है। अगर आप तैयार हों तो निसफ रात ढल जाने के बाद खुफिया रास्ते से आपको ज़ंदान की सैर करा दूँ। मलका ये सनसनीखेज़ खबर सुनकर हैरान रहेगी। उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। नामालूम तौर पर इसके दिल में इन मज़लूम औरतों से मिलने का इश्तियाक जाग उठा। दिल की एक मोश तहरीक पर इसने कनीज़ को मुखातब करते हुए कहा, अभी आगे जारी है।